دیکھیے عمران خان کا یہ سجدہ کرنا تو پوری دنیا میں مشہور ہے، لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی ہے اور کچھ مولویوں نے دفاع کرنا شروع کر دیا اس کا۔ اور کامران اینکر نے اس کا انٹرویو لیا اور کہا کہ سر آپ نے سجدہ کیوں کر دیا، آپ تو مذہبی یعنی رجحان رکھتے ہیں۔ تو آگے سے کہتے ہیں کامران یہ سجدہ شرک والا نہیں ہے، مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا۔ ذرا ان کا فلسفہ دیکھیں، کہتے ہیں مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا، یہ محبت اور عقیدت کا تھا۔ میں نے ان کو بہت پڑھا ہے، وہ بہت اونچی ہستی تھے، اس عقیدت کی وجہ سے یہ وہ بوسہ جا کے چوکھٹ کو اوپر جا کے بوسہ دیا ہے۔ اندازہ لگائیے جب مت ماری جائے انسان کی، اور یہی سجدہ ہوتا ہے، ہمیشہ سجدہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، محبت اور عقیدت کے اندر جا کے چوکھٹ چومی جاتی ہے۔ کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کی چوکھٹ چومی ہو؟ چوکھٹ ہے ہی کوئی نہیں، جب مزار کی چوکھٹ، مزار ہی نہیں ہونا چاہیے، چوکھٹ ہی نہیں ہوگی، سجدے کہاں ہوں گے؟ تو یہ کڑی سے کڑی ملائی ہے ان لوگوں نے، ان مسلمانوں نے، جب ان کے اندر شرک آیا ہے تب ان کو ذلت اور خواری ملی ہے۔ اور سب سے بڑے بدبخت وہ ہیں جو ان بدبختوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کی سائڈ لیتے، جب ان کی نشاندہی کی جائے دیکھو یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، تمہاری بھی آخرت برباد کر دیں گے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے، تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان سے جان چھوٹی ہے اور نشاندہی ہوئی ہے، اور ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے وہ سر کا تاج ہے، وہ سواری کریں، ہم رکاب تھامیں۔ اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، اپنی چلائی ہے یا کسی اور بڑے کو آگے لایا ہے، خود اس نے خدائی کا دم بھرا ہے یا کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل ہم بیزار ہیں ان سے۔ اور ان کا کفر کرتے ہیں، جو مر گئے ہیں وہ گئے، فارغ ہو گئے، جہنم کے آقا ایندھن بن گئے، چادریں چڑھانے والے اور سر میلے کرنے والے، سونے کے دروازے لگانے والے، حلوہ بانٹنے والے۔ اور جو باقی بچے ہیں جب تک توبہ کریں، جب تک توبہ نہ کریں، کوئی ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور ان کے لیے بھی ایک موقع ہے، ابھی زندہ ہیں جو، لیکن جو مر گئے وہ گئے مارے گئے۔ دیکھیے ابھی ہمارے اپنے جماعت کے امیر تھے محمد حنیف، جب ان کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ہے، 7-8 سال ان کو ہم سمجھاتے رہے، ہر اینگل سے، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بدبخت نہیں مانا ہے، اور اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، تب گیا، مارا گیا، فارغ ہو گیا۔ یہی ہم جماعت والوں کو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ شرک پر مر گیا تمہارے لیے مصیبت پر مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اب تم پھر لوگوں کا، ان فرقہ پرستوں، مسلک پرستوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ وہ تو تمہارے سامنے دو عقیدے رکھیں گے اور دونوں فتوے رکھیں گے کہ دو عالم دین ہیں، ایک عالم دین ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان خراب ہے، اور بالکل اس کے عقیدے کے اندر یہ خرابی ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے جو سجدہ نہ مانے وہ ایمان سے خالی ہے۔ تو بتاؤ کس کو مانتے ہو؟ تو اصولوں کے تحت آپ وہاں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اصولوں کے تحت۔ باقی ڈیٹھ مشرک مولویوں کی طرح آگے سے یوں یوں کرتے رہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، مناظرے کرتے رہے ان کے ساتھ، لیکن اصولوں کے تحت نہیں کر سکتے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا تو یہی فیصلہ ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ، تمہارا معبود بس ایک ہے جس کو پکارا جائے، جس کی نظر و نیاز ہو، جس کا واسطہ وسیلہ ہے، جس کے رکوع اور سجدے سب کچھ اس اکیلے کے ساتھ ہے۔ یہ ہے ایمان عقیدہ۔ جو اس کی مخالفت کرے، یہ بات کہی جائے اور اس کو آگ لگ جائے، تو ایسوں کے لیے خوشخبری ہے، ایک آگ اور بھی ہے، اس کا نام النار ہے، جس کے اندر جانا پڑے گا۔ دنیا میں تو ان کی حمایت کر لی، ان کو اپنا لیڈر، امام اور امیر جماعت بنا لیا، کل قیامت کے دن ان کا دفاع کون کرے گا، اور پھر تمہارا دفاع کون کرے گا؟ یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے اللہ کے بندوں۔ یہ سارے دنیا دار ہیں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانے والے اور سر میلے کرنے والے، سراج الحق جیسا آدمی اندازہ لگائیے، یہ بھی دیکھا گیا ہے مزار کے اوپر جا کے دعائیں مانگ رہا ہے، طارق جمیل بھی، یہ سارے مزاروں کے پجاری ہیں، مزاروں کی میل چاٹنے والے، یہ سارے جو ہے نا قوم کو، پہلے جو کفر و شرک کے اندر ڈوبی قوم ہے، اس کے اندر اور شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں اور شرک کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ جس طرح تبلیغی جماعت ہمارے بھائی ہیں رائے ونڈ والے، اور یہاں بحرین میں مسجد نور ہے، سب ان کی کتابوں کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، قبر پرستی کا سارا یہاں تک لکھ دیا انہوں نے، اور ان کو ہوش نہیں ہے، ان کے پیچھے چلنے والے اندھے مقلدین کی، انہوں نے لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے، اندازہ لگائیے، اس سے زیادہ بھی کفر اس زمین کے اوپر کسی جماعت نے کیا ہے تو مجھے بتا دو۔ یہ وہ ہے اللہ کے بندو، مالک فرماتا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن بھڑکتی ہوئی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ وہ جو اس سے پہلے اس راستے پر چلے ہیں وہ گئے مارے گئے، ان کے پیچھے چلو گے تو آگے بڑا خطرناک انجام ہے۔ اور کہیں مالک فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ
الا وهم مشرکون، اکثریت ہے وہ اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ہوتے مشرک ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، تبلیغی بھی ہیں، جہادی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مومن نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی مومن نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اصلی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ دعوت ہے ہماری، یہی کچھ اپنے بھائیوں کو بتانا کہ دیکھو جہاں شرک سے جان چھڑائی ہے وہاں شرک پھیلانے والوں سے بھی جان چھڑاؤ۔ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ تم شرک کو شرک مان جاؤ اور پھر کہو گے یہ ہمارے اکابرین ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو چندے دیتے ہیں، تو پھر تمہارا شرک کے ساتھ ملاپ ہے۔ جس طرح بندہ کو خود تو چرس اور بھنگ نہ پیے، شراب نہ پیے، لیکن شرابیوں کی مدد کرے، شرابیوں کو اپنا ہیرو مانے، شرابیوں کے ساتھ شراکت کرے، سارے معاملات کرے، تو بتاؤ وہ مجرم ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔